السلام علیکم ذرا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں؟ شکر مالک کا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے۔ اور بے شک بے شک بے شک خدا کا بہت احسان ہے ہماری ذات کے اوپر کہ ہمیں ایک بار پھر اس پاک سفر کے لیے بلا رہا ہے اللہ، اور ہم لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ خانے کعبہ عمرہ کے لیے۔ کچھ چیزیں میں آپ لوگ سے بتاتا ہوں، کچھ کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں، اور کانسیپٹ کلیئر کرنے کے بعد بہت ساری باتیں کرتا ہوں عمرہ کے ریلیٹڈ۔ نمبر 1، عالم دین جو ہمارے گروپ کے ساتھ ہوں گے، ان کا نام آغا موسیٰ رضا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے، اور مور دین انہوں نے 32 حج کی ہیں، مطلب 32 سال سے لگاتار حج پہ ہیں، تو جتنے عمرہ کے سوالات جوابات ہیں وہ ساری چیزیں اچھے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ گائیڈ کریں گے، تھرو آؤٹ دا عمرہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہمیں چیزیں بتاتے رہیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں جو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں تاکہ آپ لوگ کا مائنڈ بھی سیٹ ہو جائے اور آپ لوگ چیزوں کو سمجھ بھی لیں۔ پہلی وجہ یہ کہ یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں، یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس گروپ میں ہمیں کچھ لوگ باہر سے جوائن کرنے والے ہیں، کچھ لوگ اسلام آباد سے جوائن کرنے والے ہیں، تو ایک پراپر کلاس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ زیادہ آسان ہے لوگ اپنی کنوینئنس کے حساب سے سکون سے دیر تک پڑھتے رہیں، سکون سے دیکھتے رہیں، آسانی ہو جائے گی۔ دو چیزیں، ایک وہ جو میں کمپیئر کروں گا اپنے آپ کو اپنے آپ سے، کہ پہلے توقیر کیا کرتا تھا، اب توقیر کیا کرتا ہے، عمرہ کیوں چینج ہے۔ اس گروپ میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 4-5 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے بھی عمرہ کیا ہے اور اس بار بھی عمرہ کریں گے، اور میں بہت مطمئن ہوں کہ اس بار لوگ بہت پسند کرنے والے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں چینج کی۔ جو پہلے کر رہا تھا، ہاں پہلے بھی میرا بہت الگ تھا، میں بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا مارکیٹ کے مقابلے میں، اور جو مارکیٹ کی ہوٹلیں، مارکیٹ کا کھانا، مارکیٹ کے سسٹم کے حساب سے اس بار میں نے سسٹم چینج کیا ہے، لاسٹ ٹائم گروپ سے چینج کیا ہے، اور اس بار میرا ترتیب بہت زیادہ بدل چکی ہے اور بہت زیادہ الگ لیول سے میں کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھا لگے گا۔ زیادہ میں ہائٹ کریٹ نہیں کرتا ورنہ پھر ڈسسیٹسفیکشن ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کو اچھا لگے گا۔ اب کچھ چیزیں، کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور سمجھاتا ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارا ٹور ایز پر پلان، ایز پر بروشر سیز 10 days، اور ہم لوگ بیسیکلی 8 کو جا رہے ہیں اور 18 کی شام رات میں واپس آئیں گے، تو دیکھا جائے تو یہ 10 راتیں 11 دن کے حساب سے بنتا ہے، لیکن اگر دن کیلکولیٹ کریں گے تو 10 کے 10 ہی بنتے ہیں، تو ہم لوگ نے طریقے سے پراپر کیا۔ راتیں ہاں میری زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب پہنچ رہے ہیں تو وہ بھی مجھے ایک دن پہلے سے رات لینی پڑ رہی ہے، اور جب ہم لوگ ایگزٹ کریں گے تو اسی دن کو چیک آؤٹ کر کے نکلیں گے، خیر وہ ہمارا آفس کا ورک ڈپارٹمنٹ۔ آپ لوگ کا سوال ہونا چاہیے کہ مدینہ میں ہوٹل کون سی ہے؟ مدینہ میں ہوٹل کا نام راما المدینہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل سامنے جگہ ہے، وہاں پر پڑتا ہے، اور حرم کے بہت نزدیک ہے، آپ لوگ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، اچھی ہوٹل ہے اور اچھے معاملات رہیں گے۔ سعودی عرب کے اندر کچھ آپریشنل پرابلمس ہوتے ہیں جو آپ لوگ کا ڈپارٹمنٹ نہیں، وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ، لیکن راما میں وہ چیزیں بہت اچھی ہے، جس طریقے سے نمبر 1 ہمیں ریسٹورنٹ یوز کرنا، ہمیں بوفے لگانے کی اجازت، ہمیں وہاں پہ کرسیوں پہ عمرہ کی کلاسز کرنے کی اجازت، تو یہ سب معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، اور ہمیں ماشاءاللہ سے یہ اچھی سیٹ اپ ملا ہے، تو ہم لوگ کا یہاں پہ گروپ ٹھہرے گا۔ ہم انشاءاللہ فلائٹ دبئی کے حساب سے فلائٹ سے جائیں گے، اور میرے خیال سے 3 گھنٹے کچھ کا ٹرانزٹ ہے، ٹکٹس آپ لوگ سب کو مل چکی ہے، 3 گھنٹے کا ٹرانزٹ ہے، اور سیدھا آپ لوگ پہنچ جائیں گے مدینہ ایئرپورٹ سے مدینہ ہوٹل میرے خیال سے 20-25 منٹ کی ڈرائیو ہے، بس آپ لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہمارے پاس رات میں پہنچ جائیں گے، مطلب 8 کی رات کو ہی آپ لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی مدینہ، اور مدینہ کی رات میں ہی چونکہ ہمارے ٹرانزٹ کم ہے، 3 گھنٹے کا تھکاوٹ کم ہوگی، تو میں آپ لوگ کو لنچ کے بعد نیچے بلاؤں گا اور آپ لوگ کو اعتراف کی زیارت پہ لے جاؤں گا، جو اجتماعی کلیکٹیو زیارت ہوگی، تو ہم لوگ نماز فجر سے پہلے انشاءاللہ کریں گے پہلی زیارت۔ پھر آپ لوگ سے کہوں گا کہ تھکے ہوئے اب آپ سو جائیں، اور اگلے دن ہم لوگ پھر بائی واک زیارت کریں گے اور عمرہ کی کلاس سٹارٹ کریں گے۔ عمرہ کیسے کرانا یہ سب آغا کا ڈپارٹمنٹ، آغا صاحب سمجھائیں گے، آغا صاحب بہت اچھے سے بیان کریں گے، اور پھر ہم لوگ اسی طریقے سے روز کلاسز کریں گے، اور پھر جا کے چوتھے دن عمرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے نیکسٹ ڈے ہم لوگ اعتراف کی زیارت بائی بس پہ چلے جائیں گے، جو 2 گھنٹے کی زیارتیں ہیں، 2 سے 3 گھنٹے کی، تو ہم لوگ زیارت کر کے واپس آ جائیں گے۔ تیسرا دن ہمارا فری ڈے ہوگا، تو اس میں ریاض الجنہ
ریاض الجنہ کی دو دیکھیں پرمٹ ہوگی. ایک پرمٹ وہ ہوگی جو میں لوں گا. میں آپ لوگ کے سارے ویزاز لے لیے, ہمارے سلاٹ جیسے ہی اوپن ہوگا ہم لوگ ہمارا سلاٹ لے لیں گے, پورے گروپ کے مردوں کی, پورے گروپ کی لیڈیز کی, ایک ساتھ جائیں گے ہم لوگ, ہے نا, زیارت کر کے آئیں گے. اور آپ لوگ کے پاس دوبارہ جانے کا آپشن ہوگا آپ لوگ کی اپلیکیشن سے. جب گروپ میں یہ ویڈیو آئے گی تو اس کے ساتھ ہم لوگ کی ایک اور ٹیوٹوریل ویڈیو آئے گی جو سو اپلیکیشن چلانے کی. علی شیخ اس کو لیڈ کریں گے اور وہ آپ کو بہت اچھے سے بتا دیں گے کس طریقے سے آپ ایک اور اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. تو آپ لوگ کا ایک سفر میں دو انشاءاللہ ریاض الجنہ کی زیارت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہم جیسے ہی 4 رات مکمل کریں گے, 8 کی رات, 9 کی رات, 10 کی رات, 11 کی رات, 12 تاریخ کو ہمیں نکلنا ہوگا. ہم لوگ چیک آؤٹ کریں گے. دیکھیں ہوٹل کا چیک آؤٹ کا ٹائم ہوتا ہے 12 بجے, لیکن الحمدللہ میں ریکویسٹ کر کے ہمیشہ 4 بجے نکلتا ہوں, کیونکہ ہمیں نماز مغرب کی نماز کے بعد سجرات سے نکلنا ہوگا احرام باندھ کے. ہماری شیعوں کی ٹرمز ہے, آغا صاحب بیان کریں گے اس کی وجہ کیا ہے. تو ہم لوگ 4 بجے نکلیں گے تو 4:30 بجے تک پہنچ جائیں گے. غسل کریں گے, نیت کریں گے, مغرب کا ٹائم ہو جائے گا, نماز پڑھیں گے اور پھر سیدھا نکل جائیں گے مکہ کے لیے. یہاں تک کلیئر, ایزی. اب ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ کے لیے. مکہ میں ہماری ہوٹل کا نام لی میریڈین ہے اور شٹل سروس کے اوپر ہے, اور سب سے نزدیک ہوٹل اگر شٹل کی ہے تو وہ لی میریڈین ہے, اور ساری بسیں وہیں پہ آ کے رکتی ہے. تو آپ لوگ بہت مطمئن رہیں گے اور کہ بہت نزدیک ہے یہ. اور یہ ہوٹل کلاک ٹاور کی پارکنگ میں اتارتی ہے. تو مطلب جو کلاک ٹاور میں رک کے جتنا چل کے جانا ہے اتنا ہی اس ہوٹل والے کو چل کے جانا ہے. تو اٹس ویری کلوز, اے گڈ پراپرٹی. میں فرسٹ ٹائم لے رہا ہوں, لیکن میں نے بہت چیزیں سوچ سمجھ کے لی ہے, کیونکہ میں آپ کو بتا دوں میں پہلے ووکو ہوٹل لیتا تھا. ووکو میں لاسٹ گروپ کے اندر مجھے 2 بس چینج کرنی پڑی حرم جانے کے لیے شٹل سروس. تو بہت ٹائرنگ ہو جاتا ہے, خواری ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایسا نہیں ہے, اس میں ایک ہی بس میں آپ کے نیچے کھڑی ہوئی ہوگی ہوٹل میں, آپ بس میں بیٹھیں گے سیدھا حرم, حرم سے بیٹھ کے سیدھا یہ 24 گھنٹے چل رہی ہے بسیں. تو آپ لوگ بہت تسلی بس خوش رہیں گے انشاءاللہ. جب تک ہماری وہ سیکنڈ بس کا چکر چل رہا ہے ووکو کا, ہم لوگ ایسے ہی چلتے رہیں گے. ہم لوگ جا کے عمرہ کریں گے. اچھا, عمرہ کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں, اور باقی مولانا صاحب بتائیں گے, یہ ان کا ڈپارٹمنٹ, وہ اچھے سے سمجھائیں گے. لیکن میں آپ کے سامنے خالی ایک ہے نا ایک پکچر کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے. احرام کے اندر ہمیں عمرہ کرنا ہوتا ہے, اور مرد کے لیے شرط ہے کہ احرام پہن کے رات میں سفر کرنا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ مدینہ سے ہم لوگ شام میں نکلتے ہیں تاکہ ہم لوگ رات تک پہنچیں اور راتوں رات عمرہ کریں. ڈیورنگ دا عمرہ مطلب طواف کے بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے. تو ہمیں نماز فجر اور نماز شب ان کی باجماعت ہوتی ہے, اس سے پہلے ہمیں ہمارا عمرہ مکمل کرنا ہے. جس کی وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہوگا, ہم جیسے ہی مکہ پہنچیں گے راستے میں سے کھانا کھا لیں گے, چلتی بس میں کھانا کھائیں گے, تاکہ ہم جیسے ہی مکہ پہنچیں گے ہم لوگ سامان رکھیں گے, نیچے گیدر ہوں گے اور عمرہ کرنے چلے جائیں گے, تاکہ ہم لوگ ٹائم لی ہمارا 13 رجب کا مولا علی علیہ السلام کے دن کا, اور ہم لوگ ہے نا وہاں پہ عمرہ کر سکیں اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر. عمرے کے اندر کیا کیا چیزیں ضرورت ہے, کیونکہ بہت ساری لوگوں کا میرے پاس کال ہے, انہوں نے بولا کہ ہم لوگ صابن لے لیں, ہم لوگ شیمپو لے لیں خوشبو وغیرہ کا, یا وہ ہمانی کا ایک کٹ آتی ہے. تو اس سب کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی, کیونکہ حج میں 3 دن رکنا ہوتا ہے, احرام کے اندر ہوتے ہیں, تو ہمیں ضرورت پڑتی ہے. اس میں ہم لوگ صرف پانی کا غسل کریں گے, ہم جا کے بھائی نیت کر کے بس میں بیٹھے اترے عمرہ کیا. ہمارا کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ہمارا احرام کی ٹوٹل ڈیوریشن اگر ہم لوگ نماز مغرب 6 بجے سے پہنتے ہیں تو 2 بجے ہمارے رات میں احرام اتر جائے گا, جس میں 5 سے 6 گھنٹے کا تو صرف بائی بس کا راستہ ہے. ہم لوگ تو ہوٹل جا کے اتر کے ہی کر کے آ رہے ہیں, تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم لوگ بہت آرام سے ایزیلی کر لیں گے. اب آپ لوگ کا سوال ہوگا کہ توقیر آپ ہمیں سامان کیا کیا دینے والے ہیں اس کے لیے, تو مجھے وہ پاس کرنا دو. اچھا, اب ہم آپ کو کیا دینے والے, سب سے پہلے تو ایک سب سے باکمال چیز, اللہ خوش رکھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے, ایک یہ والا پھرا ہے, میرے زبان میں پھرا, آپ لوگ کے زمانے آپ کی زبان کے اندر گائیڈ. یہ اتنا زبردست ہے, پورا عمرہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. احرام میں کیا ضرورت ہے, کیا پروسیس ہے, کیا تلبیہ ہے, کون سے مقامات ہیں, طواف کیا ہے, صحیح کیا ہے, پرفیکٹ ہے. ایک یہ والا میپ ہے, کیونکہ ہم لوگ جب جنت البقیع جائیں گے مدینہ کے اندر تو وہاں پہ مولانا سچ الاؤڈ نہیں ہے, تو ہم لوگ اس میپ کو فالو کرتے ہوئے زیارت کریں گے.
اور جب ریاض الجنہ جائیں گے سب کا الگ ٹائم ہوگا، تو ہم اس چیز کو فالو کرتے ہوئے ہماری ریاض الجنہ کی زیارت مکمل کریں گے۔ جنت البقیع کا میں آپ کو بتا دوں، ہر نماز فجر اور نماز عصر کے بعد وہ کھلتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے، تو ہم لوگ جا کے زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مدینہ اور مکہ کی صرف یہ 2 کتاب ہی لے کے جائیے گا، کیونکہ باقی کتاب کے اندر ہماری زیارت عاشورہ لکھی ہوتی ہے، کچھ اور لکھا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ سختی کی وجہ سے پرابلم نہ ہو۔ آج کل سعودی عرب بہت چل ہوا ہے، لیکن پریونشن از بیٹر دین کیور، تو آپ لوگ یہ کتاب لے جائیں گے۔ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، مدینہ کے اعمال، مدینہ کے آداب، اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے مکہ کے آداب، مکہ کے تو یہ ساری کٹ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ لیڈیز کے لیے اسکارف آتا ہے، اور یہ لیڈیز کے لیے اسکارف پہننا بہت ضروری، کیونکہ وہ صفا مروہ میں ڈھونڈنے میں سب احرام میں ہوں گے، تو ہمیں آسانی ہوگی ڈھونڈنے کے لیے۔ جو فرسٹ ٹائمر ہے میں ان کو بتا دوں، آپ لوگ بالکل نہیں گھبرائیے گا، آپ سمجھیں کہ میں آپ لوگ کا ہاتھ پکڑ کے آپ لوگ کو عمرہ کراؤں گا۔ میں اور آغا موسیٰ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیمسٹری ہے، تو ایک آغا صاحب آگے لیڈ کریں گے، میں پیچھے لیڈ کروں گا، تاکہ جو پیچھے رہ رہا ہے تو ان کے ساتھ میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، تو میں ان کے ساتھ آ رہا ہوں، اور ہم لوگ مل بانٹ کے فیملی کی طرح بہت اچھے سے ہم لوگ کریں گے عمرہ، اور چیزیں بہت اچھی لائن اپ کی ہوئی ہے، میں یقین دلاتا ہوں آپ لوگ کو بالکل نہیں چھوڑوں گا، اور ساتھ ساتھ ہم لوگ عمرہ کر کے واپس آئیں گے۔ ایک آپ لوگ کے پاس ٹیگ آ جائے گا اس طریقے کا، جس کے پیچھے ہماری سعودی عرب کے کانٹیکٹ نمبر اور سعودی عرب کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہوگی۔ ایک لگیج ٹیگ آ جائے گا اس ٹائپ کا، تو یہ آپ لوگ لگا دیں گے اس کے اوپر۔ ایک آ جائے گی آپ کے پاس طواف کی 7 دانے والی تسبیح۔ ایک آ جائے گی کی چین یہ والی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سجدے گاہ کا آغا صاحب آپ کو بیان کریں گے کہ مسجد میں ماربل پہ سجدہ کر سکتے ہیں، کارپٹ پہ نہیں، تو کارپٹ پہ جس کو موقع ملے گا تو وہ اس پہ کرے گا۔ خانہ کعبہ میں تکلیف نہیں ہوتی، مدینہ میں کئی کئی جگہ پہ آ کے تکلیف تھوڑی سی ہو جاتی ہے۔ ایک یہ والا بیگ ہوگا، یہ بیسکلی جوتے کا بیگ ہے، کیونکہ بہت زیادہ چپل کھوتے ہیں، گم جاتے ہیں اور مس پلیس ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ بیگ آپ لوگ اپنے پاس رکھیں گے تاکہ آسانی رہے۔ ایک کاروان زہرا کا جو اسٹینڈرڈ ایک ہمارا پاسپورٹ بیگ ہے، تو یہ آپ لوگ کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ رہے گا۔ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ہم لوگ جب مدینہ سے نکلیں گے احرام باندھنے کے لیے، تو یہ بیگ ہمارے بہت زیادہ کام آنے والا ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگ ہمارے کپڑے ڈال دیں، احرام ڈال کے لے جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے جو کپڑے پہنیں گے تو کپڑے اس کے اندر آ جائیں گے، اور احرام ہم نکال کے پہن لیں گے، تو اس طریقے سے یہ بیگ ہمارے بہت زیادہ کام آنے والا ہے۔ اب آ جاتی ہے بات احرام کی، ہم احرام کیا دینے والے ہیں۔ دیکھیں، مردوں کے لیے یہ والا الکرم کا ایک ہم لوگ یہی ماشاءاللہ سے احرام لے رہے ہیں، یہ دیں گے۔ یہ احرام ٹاول کا ہے، یہ احرام فری سائز، ایک بڑا سائز آتا ہے، سب سے بڑا سائز ہم لوگ وہ لیتے ہیں، یہ وہ والا سائز ہے۔ اور اس احرام کے اوپر بیلٹ اگر آپ کو خریدنا ہے تو آپ لوگ خود خریدیں گے، ہمارے اوپر نہیں ہے۔ 2 پٹی کے چپل لینے ہیں جو کور نہ ہو، وہ اپنی سائز کے حساب سے آپ لوگ خود لیں گے۔ کلر اس کا وائٹ ہو، بلو ہو، پنک ہو، جو بھی ہو، بس پورے کور نہیں ہونے چاہیے، چپل آپ کے اس طریقے سے ہونے چاہیے۔ تو یہ ہو گیا جینٹس کا۔ اب آپ لوگ کے پاس سوال ہوگا کہ لیڈیز کے لیے کون سا احرام آ رہا ہے، تو لیڈیز کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہم لوگ آپ کو لیڈیز کے جو لباس ہوتا ہے وہی ان کا احرام ہوتا ہے سفید میں، اس کے اوپر ان کو چادر پہننی ہوتی ہے، جو چادر اس طریقے کی ہوگی، جس پہ ٹیمپٹیشن کا یہ لگا ہوا ہوگا کاروان زہرا کا۔ اور میں اگر آپ کو ہائٹ بتا دوں تاکہ لیڈیز کو آئیڈیا ہو کہ ان کی ہائٹ کور کس طریقے سے ہوگا، تو یہ ایک فری لینتھ آتا ہے، یہ ہائٹ ہے، تو یہ ان کے اگر فیس پہ ہوگا تو یہ اس کی ہائٹ ہوگی، جس کے بیک کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوگا کاروان زہرا کا لوگو ہوگا، تاکہ آسانی ہو جائے۔ یہ اس طریقے کی پوری چادر ہے، اور یہ فیس کے اوپر اگر آپ قریب سے دیکھ سکیں تو یہاں پہ لسٹک ہوگا تاکہ وہ اپنی ایڈجسٹمنٹ کر سکیں گے۔ تو یہ ہر ایک کو آپ لوگ کو پرووائڈ ہو جائے گا کاروان کی طرف سے، جس کے ذریعے آپ کا احرام کا چیپٹر بھی کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ جب یہ ویڈیو آپ لوگ کے پاس آئے گی تب ڈے وائز پلان اور گروپ سارا بن چکا ہے، ٹکٹس ہماری سب کی آ چکی ہے، ویزا الحمدللہ ہم سب کا آ چکا ہے، میرے خیال سے خالی ایک میم کا ویزا باقی ہے، ان کا کوئی سینڈ ٹو ایمبیسی کیس ہے، تو پلیز آپ لوگ بایو میٹرک کروا دیں، اور پیمنٹس بھی پلیز آپ لوگ ساری ٹائملی پیمنٹ کلیئر کر دیں تاکہ ہمیں آگے مسئلہ نہ ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں خود توقیر بوجانی گروپ کو لیڈ کرے گا، میں کراچی سے نہیں، میں آپ لوگ کو مدینہ میں انشاءاللہ ریسیو کروں گا اور گروپ کو چلاؤں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔